ندا بہت ہی چنچل سی لڑکی تھی، ایسی کہ ہر ایک کو ہنس کر بلانے والی، اخلاق ایسا کہ پہلی گفتگو میں دل میں اتر جائے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، ماں باپ کی لاڈلی، اس کی ماں سمرین جو کہ اسے دیکھ رہی ہوتی تھی، اور اس کے والد عرف گھر میں لائی گئی ہر چیز پہلے ندا کے سامنے رکھتے تھے، اور بھائی ان کی تو جان تھی۔ ندا میں بھائی تو ویسے بھی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ ندا نے منہ سے بات نکالے نہیں کہ پوری بھی ہو گئی۔ مختصر ایک خوشحال اور مکمل گھرانہ بعض دفعہ حالات ایسے بدلتے ہیں کہ خوشیوں کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اذیتوں کی سولی چڑھانے والی ہیں۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، زندگی سب سے بڑا امتحان اسی سے لیتی ہے جو زندگی کا سب سے بڑا لاڈلا ہوتا ہے۔ بلال ندا کی کمیونٹی کا ہی لڑکا تھا۔ جب میں کالج جاتی، راستے میں آتے جاتے اسے دیکھتا تو مشکل سے ہی دل کو سنبھالنا تھا، مگر عمر کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کب کوئی شخص اہم ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا ہی حال بلال کا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی ایک نظر دیکھتا تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہو جاتی۔ بلال پڑھائی سے فارغ ہو چکا تھا اور نوکری نہ ملنے کے باعث محلے کے کونوں پر کھڑا پایا جاتا تھا۔ ایک دن ندا کالج کے لیے نکلی، راستے میں بلال نے اسے روک لیا۔ وہ بھی سہم گئی تھی، مگر بلال نے پرواہ کیے بغیر 2 ٹوک الفاظ میں محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ روز بلال کو راستے میں کھڑا پاتی اور نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن بلال نے اسے پھر روکا۔ اس نے ندا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ندا کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اچھے گھروں کی لڑکیاں یوں بازاروں میں لڑکوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ اس نے اسے ایک بار بات کرنے پر پکڑا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی مگر نیند تھی آنکھوں سے دور ہو چکی تھی۔ رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ ندا کو روزانہ سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن بلال اسے راستے میں نظر نہ آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ندا کو بلال کی تلاش اس انسان کو ڈر سے چھوٹے چور راستے میں نظر دوڑاتی آئی، مگر کہاں تھا؟ مجھے اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ میرا دل بے چین سا ہو گیا اور بلال میں جو وہ اس کی طرف کھینچ رہی تھی اس کی فکر کر رہی تھی۔ محبت کے نامعلوم جذبات نے ندا کو اپنے رنگ دکھا ہی دیے۔ تیسری رات میں نے بلال کو کال کی۔ ہیلو کی آواز میں دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ اس کی آواز جیسے کائنات میں رنگ واپس لے آئی ہے۔ ایک ہی پل میں ہر چیز حسین ہو گئی تھی۔ وہ چپ تھی۔ ایک بار پھر ہیلو سے اسے چونکا دیا۔ تم کہاں ہو؟ 2 دن سے، وہ بے ساختہ بولی۔ میں 2 دن سے نوکری کی تلاش میں مصروف تھا۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ بلال کی کال کی وجہ پوچھی۔ ندا بولی، مجھے تمہیں روز دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے، تمہیں نہیں دیکھی تو ہر شے ویرانی لگتی ہے۔ 2 دن نظر نہیں آئے تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ دوسری طرف بلال کی کیفیت آسمانوں میں اڑنے جیسی تھی۔ اچانک انسان کو پر لگ ہی جاتے ہیں۔ اس سے محبت پروان چڑھتی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ کال پر ڈھیروں باتیں کرنا معمول بن گیا تھا۔ زندگی ہر طرف سے حسین تھی۔ ندا بھی پڑھ رہی تھی، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر شادی کی بات پر خاص زور نہیں دیا۔ ایک دن کالج گئی اور جیسے ہی واپس آنا بھول گئی، اور سمرین اور عارف سمیت اس کے 3 بھائیوں کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ لڑکی رات بنا بتائے گھر سے باہر رہے تو گھر والوں پر کیا گزر سکتی ہے۔ انہوں نے ہر جگہ پتہ کر لیا تھا مگر ندا کی کوئی خبر نہ ملی۔ 2 دن بعد ہوٹل سے اپنی بیٹی کو آ کے لے جاؤ۔ جب عارف اور اس کے بیٹے ہوٹل پہنچے تو ندا کی بگڑی حالت دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ندا زخمی تھی، جسمانی اذیت کا شکار تھی۔ وہ رات کو ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ندا کی اب زندگی نہیں بچ سکتی، اس لیے اس کو گھر لے جائیں۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں، اور کہانی اچھی لگے تو اسے لائک اور دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔